اور 20 12 اور 21 12 بھی کہا گیا الحمدللہ باقی ہے 21 12 کا انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ 21 رمضان تک ختم کر دیا جائے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چاہے اور جلدی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ زیادہ لمبی ہو جائے گی تو شاید کہ پریشانی زیادہ ہو جائے گی، اسی لیے ورنہ اگر 1-2 دن تھوڑا سا محنت کر لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے بے شک الحمدللہ۔ اس لیے ورنہ آج اگر 2 پارہ بھی پڑھا جائے گا شاید کہ 5-10 منٹ اور لگے گا، اس سے زیادہ اور زیادہ نہیں لگے گا۔ کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے قرآن پاک کے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج جو سورہ نمل کی تلاوت ہوئی ہے، نمل کا مطلب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عربی لفظ ہے، سورہ نمل، نمل کا معنی ہے چینٹی، جس کو آپ جانتے ہیں چونٹی، جو چونٹی جس کو کہتے ہیں ہندوستان میں، جس کو بولتے ہیں آئنٹ یعنی انگلش میں، جو چونٹی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بلقیس کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بھی بتایا۔ بلقیس ایک عورت ہے جو سلیمان علیہ السلام سے اس نے شادی کیا بعد میں، لیکن مختصر میں سمجھیں کیسے ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر حکومت عطا کیا، چاہے کوئی جنات ہو، چاہے چڑیا ہو، جو ہم لوگ دیکھتے نا کہتے ہیں جو چڑیا جتنا گاتی ہے اتنا اس کی قیمت ہوتی ہے، یہاں سرنام میں میں نے سنا ہے ایسے، جو زیادہ گائے گی اس کی قیمت اور بھی اونچی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے وہ روتی ہے یا گاتی ہے، یہ نہیں معلوم، کوئی نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں وہ بیچاری بد دعا دے رہی ہے کہ دعا دے رہی ہے، یہ تو اللہ بہتر کرے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بھی چڑیا بولتی تھی تو سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سمجھتے تھے اور اس سے بات بھی کرتے تھے، یہ قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک چڑیا کے بارے میں بتایا جس کا نام ہے ہدہد۔ ہدہد یہ انڈیا میں بھی ہدہد کہتے ہیں، شاید یہاں کوئی اور چڑیا ہو تیمرمان بولے، جس کو بولتے، جو آپ دیکھو ہوں گے جو پیڑ میں جو زیادہ کھود کے پھر میں چونچ سے کھودنے کے بعد اس میں رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں ہدہد، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے، تیمرمان۔ اس چڑیا کو اللہ رب العزت نے اس چڑیا کے نام قرآن پاک میں فرمایا ہدہد۔ اللہ تو سلیمان علیہ السلام کا روزانہ کا یہ معمول تھا، کتنے بھی چاہے جنات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پرندہ ہو، سب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے، آج تم نے کیا دیکھا، کیا ہوا، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حال چال لیتے تھے۔ تو دیکھا کہ آج لا ارى الهدهد، قرآن میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، سب پرندہ تو موجود ہے، جنات بھی ہیں، لیکن ہدہد کہاں ہے؟ ام کانا من الغائبین، یا کہا یا وہ غائب ہے، آج حاضر نہیں ہے، آج لسٹ میں نہیں آیا۔ تو جنات سے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک جنات کا پاور کتنا زیادہ ہے۔ ام کان لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں اسے ذبح کر دوں گا، یعنی آج اس کا کام ختم ہے، آج وہ نہیں آیا ہے، یا کوئی ایسی بات بتائے جس بات سے میں اس کی بات کو مان لوں کہ کس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ فما کسا غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہدہد آ گئے۔ اب ہدہد سے پوچھا اس چڑیا سے تم کہاں پر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کہا سلیمان میں نے جارڈن، آج زمانے میں جارڈن ہے، عرب کا ایک ملک ہے، فلسطین اور ایجپٹ کے بغل میں جارڈن ہے، اس جگہ پہ میں نے دیکھا ایک بادشاہ عورت، کون ہے بادشاہ؟ وہ عورت ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا بہت ہی بڑا تخت ہے، جہاں بیٹھتی ہے بہت ہی بڑا تخت ہے، اور سب اس کے نیچے بیٹھتے ہیں اور سب لوگ اس کا سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کی عزت سمجھیں یا عبادت سمجھیں۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اس کے قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کہ انہیں شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے، دلیل مطلب کہیں گے ریفرنس، تمہارے پاس کون سا ایسا کہ میں تمہاری بات کو مان لوں کہ اس ملک میں واقعی ایک بادشاہ ہے، عورت، جو لوگ اس کے سجدہ کرتے ہیں، سورج کا بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس بات کو تحقیق کے لیے، دلیل کے لیے، ریفرنس کے لیے، یہ بات صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے،
جو ہدہد یہ چڑیا کہہ رہی ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو کسے جنات سے کہا، جنات سے کہا اس قال عفریت من الجن، یعنی ایک بہت بڑا جنات سے، جنات میں بھی کوالٹی ہے، کسی کے پاس کم طاقت ہے، کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے، تو کہا قال عفریت من الجن، ایک سب سے بڑے جنات سے کہا کہ تم کتنی جلدی اس کے تخت کو تم میرے سامنے لا سکتے ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام اگر جوڑیں گے تو دوسرے ملک میں، مثال کے طور پر ایجپٹ میں اور وہاں فلسطین سے اگر آپ دیکھیں گے تو فلائٹ سے جائیں گے تو تقریباً 4 گھنٹہ لگے گا۔ تو اب جب سلیمان نے کہا کہ تم کتنی جلدی، ایک جنات سے کہا کہ اس کے تم تخت کو میرے سامنے لا سکتے ہو، تو جنات نے کہا سلیمان تھوڑا سا وقت لگے گا، 1-2 منٹ، قرآن میں ہے بعید نہیں، تھوڑا سا وقت 1-2 منٹ میں اس کو لا کے یہاں پر رکھ دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بہت دیر ہے۔ آپ غور کریں ایک جنات کا پاور کتنا زیادہ اللہ رب العزت نے دیا۔ تو ایک جنات اور اٹھا، کہا اگر ہو تو میں کچھ بولوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کہو۔ کہا آپ پلک نہیں جھپک پائیں گے، میں اس کو لا کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں نا، ایسے ایک بار کتنا لگتا ہے، شاید 1 سیکنڈ میں لگتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ اس کو بھی نہیں جھپک پائیں گے، میں اس کے تخت کو لا کر یہاں رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ جب لایا گیا، لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بلقیس تم کیوں لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتی ہو؟ سوال و جواب ہوا۔ بلقیس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گی۔ آخرکار سلیمان علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد بلقیس نے بہت سے سونا چاندی سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کے دیش پر قبضہ نہ کرے، اس نیت سے بھیجا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پورا سونا چاندی واپس کر دیا۔ کہا اللہ رب العزت کے لیے تم سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مانو کہ میں نبی ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تبھی بلقیس نے ماننے سے، پھر بلقیس نے فرخادین بیٹھایا، کیسے اپنے سپاہی کے ساتھ، اپنے ماننے والے، کیا میں سلیمان کو مان لوں یا نہ مان لوں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگ جنگ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر کچھ وقت گزرا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس بلقیس کو اپنے گھر میں دعوت دی، اس لیے اللہ رب العزت کی مصلحت تھی۔ اب دعوت دیا تو بلقیس نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میرا محل اتنا شاندار ہے، اتنا اچھا ہے، اگر میں تمہارے گھر میں آؤں گی تو لوگ، میرے جو سپاہی ہیں میرے آس پاس ہے، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک بادشاہ اتنا غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا ایک بادشاہ اگر اس نیت سے میرے گھر میں آئے کہ وہ ایمان لائے اور تیرا سجدہ کرے تو مولا میرا ایسا محل بنا دے دنیا میں کہ کسی کے دنیا میں کوئی محل نہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے 1 سیکنڈ میں کن فیکون، اللہ رب العزت فرماتا ہو تو ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا محل اللہ رب العزت نے بنایا کہ جس محل میں ایک خاصیت تھی، اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن میں بیان کیا، جو میں بتا رہا ہوں یہ پوری بات قرآن میں۔ اس کے بعد جب بلقیس آتی ہے، جب محل میں داخل ہونے لگتی ہے تو اپنے کپڑے کو اٹھا لیتی ہے۔ کیسے؟ جب کوئی عورت نیچے تک کپڑا پہنے ہو، آج کل بھی ماحول ہے کہ پہنتی ہیں تو لٹک جاتا ہے زمین میں، لوگ اس کو اٹھا کے چلتی ہیں، آپ دیکھے ہوں گے شادیوں میں، یہ آج کل ہے۔ تو جب بلقیس آئی اندر تو اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا، اس نے یہ سمجھا کہ محل میں پانی بھرا ہوا ہے۔ کیا سمجھا؟ کہ محل میں پانی بھرا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین میں، جس طرح ہم کہتے ہیں تیکھل، اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح تیکھل لگاتے ہیں خوبصورت تاکہ لوگ دیکھیں، احساس ہو بہت ہی اچھا کوالٹی کا، تو اللہ رب العزت نے اس میں جو تیکھل لگایا تھا وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا۔ جو اللہ رب العزت بنا دے تو کوئی بات ہی نہیں، اس کی مثال ہی نہیں۔ جیسے ہی بلقیس نے محل کے اندر آئی، وہ سوچا کہ پورے محل میں پانی بھرا ہوا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا۔ جب کپڑے کو اٹھاتی تاکہ اس کا کپڑا بھیگ نہ جائے، تو جیسے ہی قدم رکھتی ہیں تو دیکھتے یہ تو سوکھا ہے۔ اس نے سمجھا کہ پانی ایسا تیکھل تھا کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ پورا پانی ہے۔ جیسے ہی اندر آئی تو اس نے کہا اے سلیمان تم نے اس پتھر کو کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت پتھر، میں بھی ایک بادشاہ ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ دنیا کا پتھر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے علم میں جو بادشاہ ہوں، میرے علم میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اتنا خوبصورت، اتنا عجیب یہ پتھر مل سکتا ہے۔ اس کے بعد بلقیس نے یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے بعد، اس ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، اس طرح سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کر لی۔ یہ پورا واقعہ یہ مختصر میں نے بتایا، ایک پارہ میں اشارہ کر کے بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت چاہے جس کو جب ایمان کی دولت دیتا ہے تو کسی بھی طریقے سے دے دیتا ہے، کوئی بھی۔ اس لیے
آج جو اور دوسری بار میں جو آج ایک آیت بہت خاص ہے پڑھا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، بہت غور سے سنیں، یہ سب چیزیں تقریر میں نہیں ملیں گی، تقریر میں بتایا جاتا عام فام بات، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کی پوری زندگی پرورش کیا، یعنی بچپنے سے لے کے اپنا مال و دولت بھی دیا، لوگوں سے بچایا بھی، لڑا بھی ان کے لیے۔ جب آخری وقت آیا ابو طالب کا تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا، ابو طالب تھے چچا، اپنے چچا سے کان میں کہا اگر تم میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروا دوں گا، میں کہہ دوں گا کہ مولا یہ میرا چچا ہے، تو تب بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ تب اللہ رب العزت نے آیت نازل کیا انک لا تہدی من احببت، بے شک جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے پھر کہنے سے منع کر دیا، پھر رک گئے۔ اس لیے ہم سب کا کام ہے کوشش کرنا، لوگوں کو مسجد تک بلانا۔ اب کوئی نہ آئے تو اللہ رب العزت نے کہا یہ آپ کا کام نہیں کسی کو زبردستی گھسیٹ کے لاؤ کہ ہاتھ پر پکڑ کے اس کو لاؤ بیچاروں کے یہاں رکھو، یہ نہیں۔ اسلام میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا نماز پڑھیں گے یہ نیکی ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو اتنا گناہ ہے۔ آج یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، شاید آج 16 رمضان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کا معنی ہے کہ اپنے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس عشرہ میں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، اس 10 دن میں سب سے زیادہ اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرمائے، اور جو ہماری فیملی میں سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ اس لیے اس عشرہ میں ایک حدیث پاک میں پھر ہر رمضان کو، یعنی ایک رمضان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ، کتنا 10 لاکھ شاید 1 ملین 10 لاکھ یعنی 1 ملین آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کتنا ہر رمضان کو، آپ سوچیں کتنا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہر 1 ملین، ایک روزہ میں ایک رمضان گزرتا ہے 1 ملین جنت میں، تو سوچے جہنمی اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے مولا پورے سال یہ روزہ رہے تاکہ ہم جہنم سے نکلتے رہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سوچتے کب ختم ہو۔ آپ ذرا سوچیں، ہم تو سوچتے کب ختم ہو جائے، سوچتے کل ہی چاند نکل آئے، عید کا کام ختم۔ اگر عید کا چاند جس دن نکلنے والا ہوگا 29 کو، جس دن چاند دیکھنا ہوگا، اس دن دیکھنا ہزاروں فون آئیں گے، مفتی صاحب ہم کہیں چاند دکھا ہے، لیکن جب روزہ کا ٹائم آتا ہے تو شاید 5 10 20 فون آتے ہیں۔ تو آپ سوچیں ہمیں عید میں زیادہ خوشی ہوتی ہے، حالانکہ رمضان میں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ عید میں خوشی منانا اللہ کے رسول نے بھی کہا منائے، لیکن رمضان میں جب آپ آتا ہے تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے بخشش کرتا ہے، جہنمیوں کو 1 ملین روزانہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اسی طرح جب لیلۃ القدر آتا ہے، جس دن لیلۃ الشب قدر جس کو ہم کہتے ہیں 27 کو جب آئیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 1 ملین سے بہت ہی زیادہ جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، رحمت ہے۔ اس لیے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس رمضان بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، مشقت جھیلتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی کھڑا ہوگا تو تکلیف ہوگی، ارے ہمیں بھی ہوتی ہے، ہم بھی سناتے ہیں محنت سے، پورا دن پڑھتے ہیں، حاجی صاحب آتے ہیں پورا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، تب جا کے مصلی پہ سناتے ہیں، چاہے سحری میں اٹھتے ہیں تب بھی وہی پڑھتے ہیں، ظہر بعد، مغرب بعد، ایسا جب وقت ملے گا تب پڑھیں، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن پاک کے سننے اور سنانے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ اس نیت سے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جا رہے اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں۔ یہ رمضان یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اس کو نہ چھوڑیں کسی بھی قیمت پر، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، نماز ضرور پڑھیں، تراویح ضرور پڑھیں، قرآن ضرور پڑھیں۔ نہیں قرآن آتا، میں بار بار کہتا ہوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ لیں تاکہ آپ تراویح میں قرآن سن سکیں۔
تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو رمضان ہے، جو یہ قرآن ہے، جو روزہ رکھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ بھی کہے گا مولا اس بندے کی شفاعت کر دے، مولا اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت روزے سے کہے گا تیرے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہ روزہ کہے گا مولا کہ تیرے خوف کی وجہ سے اس نے دن میں کھانا نہیں کھایا، مولا تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے دن میں پانی نہیں پیا، سامنے پانی موجود تھا لیکن اس نے پانی نہیں اٹھایا، صرف تیرے فرمان کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس روزے کی کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑا برکت والا مہینہ، اس لیے ضرور آئیں۔ نہیں قرآن پڑھ سکتے تراویح میں آئیں، بڑھ چڑھ کر سنیں، آگے صف میں آئیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو فرشتے لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ پہلے صف میں کون ہے، دوسرے صف میں کون ہے، تیسرے میں کون ہے، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کون 2 رکعت پڑھ کے مسجد کے باہر گئے، کیونکہ 2 رکعت ہوتی ہے دروازہ کھلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قیدی آزاد ہو رہا ہے، جس طرح جہنم سے نکالا۔ اس طرح ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، اتنا نہ ڈریں، اتنا نہ خوف کریں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور ایک جذبہ رکھیں، ایک محبت رکھیں۔ میں نے بارہا کہا کہ 9 بجے کے اوپر انشاءاللہ تراویح نہیں ہوگی، 9 بج جائیں گے تراویح 20 رکعت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے 5 منٹ، نہیں کہتا کہ اگر 18 رکعت 2 رکعت پڑھانا پڑے گا۔ اس لیے ڈرے نہیں، اگر تھک گئے ہیں تو کم سے کم تھوڑا سا چل لیں، جب پڑھتے ہیں تسبیح تھوڑا سا اٹھ کے چل لیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں، پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بندہ محنت کر رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب بھی بیچارہ محنت کر کے کھڑا ہو رہا ہے، پیر میں درد ہے تب بھی بیچارہ آ رہا ہے، گھر کی پریشانی، گھر کی الجھن ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بندوں کی سب سے زیادہ عادت یہ پسند ہے کہ دنیا میں مشغول ہو، دنیا کی جھنجھٹ ہو، اس کے باوجود اس سب جھنجھٹ کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدہ کرے، وہ سجدہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دنیا میں ہر آدمی کو ٹینشن ہے، یہ مت سمجھیں کسی کو ٹینشن نہیں، دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، اس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔